رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں. بے شک حضور اکرم جیسا کوئی نہیں آیا اور نہ ہی آئے گا کہ جن کی سیرت طیبہ کا ہر پہلو نرالا اور امت کے لیے مینار ہدایت ہے. رہتی دنیا تک پوری انسانیت کے لیے مینار نور کی حیثیت رکھنے والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یوم ولادت پر لاہور سے سہیل کیسر کی یہ رپورٹ. اس شان کرم کا کیا کہیے، دنیا کو مسخر جس نے کیا، یہ وصف کہاں شمشیروں میں، یہ بات کہاں تلواروں میں. بے شک کسی کو اس بات پر کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ امام الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے سے ہی اندھیروں میں بھٹکتی ہوئی انسانیت کو روشنی ملی، جن کی رحمت کا دائرہ صرف انسانوں ہی نہیں بلکہ تمام عالمین پر محیط ہے. رب العزت خود ارشاد فرماتے ہیں، اور اے رسول محتشم، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. آج پوری امت مسلمہ رحمت للعالمین کا یوم ولادت پورے مذہبی جوش و خروش سے منا رہی ہیں. اس کی سیرت حسین، اس کی صورت حسین، اس سا کوئی نہ تھا، اس سا کوئی نہیں. اور رب العزت کا فرمان تو سنیے کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں خوبصورت نمونہ ہے. تو بس پھر جس ہستی کی زندگی کو خود اللہ تعالی ہمارے لیے نمونہ قرار دے رہے ہوں تو پھر یہی کہا جا سکتا ہے کہ شوق و نیاز و عجز کے سانچے میں ڈھل گیا، یہ کوچائے حبیب ہے پلکوں سے چل کے آ. کیا ہی اچھا ہو کہ آج ہم اس دن کی مناسبت سے یہ عہد بھی کریں کہ ہم اپنی زندگیاں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں گزاریں گے. عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر شہر بھر کو سجا دیا گیا. سرکاری ہو یا نجی عمارت، گلیاں ہو یا بازار، گلی گلی کوچا کوچا، نگر نگر سج گیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت یا سعادت کے موقع پر ہر جانب خوشیاں ہی خوشیاں ہیں. رنگ برنگی جھنڈیاں، سجاوٹی اشیاء، کہیں مسجد نبوی تو کہیں خانہ کعبہ کے ماڈلز، گلی گلی کوچا کوچا نگر نگر سج گیا. سرکار کی آمد مرحبا، آپ آئے بہاریں آئیں. اندرون شہر ہوں یا بڑی شاہراہیں، ہر جگہ جگمگ جگمگ. سرکاری ہوں یا نجی عمارت، گلیاں ہوں یا بازار، مال روڈ، پنجاب اسمبلی، وابڈا ہاؤس، گورنر ہاؤس کو برقی کمکموں سے سجا دیا گیا. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کے احکامات پر شہر کی مین شاہراہوں، چوراہوں، راستوں پر الیکٹرانک SMDs بھی نصب کر دی گئیں. SMDs پر ذکر و اذکار کی خوبصورت صداؤں نے شہریوں پر سحر طاری کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پر ہر جانب خوشیاں ہی خوشیاں ہیں. محکمہ اوقاف اور مذہبی امور پنجاب کے زیر اہتمام الحمرا ہال میں عید میلاد النبی کے سلسلے میں صبح رحمت للعالمین کانفرنس کا انعقاد کیا گیا. کانفرنس میں مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے افراد اور طلباء نے شرکت کی. نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی بطور مہمان خصوصی شرکت. حمزہ خورشید کی رپورٹ دیکھیے. محکمہ اوقاف و مذہبی امور پنجاب کے زیر اہتمام الحمرا ہال میں صوبائی رحمت للعالمین کانفرنس منعقد ہوئی. کانفرنس میں مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے علماء اور طلباء کی بڑی تعداد شریک ہوئے. نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ اعزاز کی بات ہے کہ مجھے علماء میں بیٹھنے کا موقع ملا. دوسرے مذاہب کے افراد کا بھی شکریہ کہ خوشی کے اس موقع پر شریک ہوئے. ان کا کہنا تھا محکمہ اوقاف کو پہلے تنخواہ درباروں کے چڑھاوے سے ملتی تھی، ہم نے آرڈر پاس کر دیا ہے، اب تنخواہ حکومت دے گی. دوسرے مذاہب سے لوگ آئے ہوئے، آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ ہماری اس عید میں ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. اگر کسی نے کوئی نذرانہ یا کوئی چیز دی ہے تو اس کو وہیں خرچ ہونا چاہیے جس کے لیے اس نے دیا ہے. وہ سرکار کا کام ہے کہ وہ جو گورنمنٹ کے لوگ ہیں ان کی تنخواہیں دے. وہ ہم نے زبانی اپروول تو دے دی ہے، جیسی سمری ہمارے پاس پہنچے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ اسی دن اپروو کر کے ہم واپس بھیجیں گے انشاءاللہ. نگران وزیر اعلیٰ نے کہا جڑاوالا میں جلنے والے چرچز کی تعداد 23 تھی، جن میں سے ہم نے 22 بحال کر دیے. ان کا کہنا تھا کہ جیسے بھی مصیبت کیوں نہ ہو ہمارے نبی کبھی مایوس نہیں ہوئے. یہ جو آپ روز شروع ہو جاتے ہیں کہ ہمارا ملک برباد ہو جائے گا، میری گزارش ہے کہ یہ مت کیا کریں. ملک کی ترقی میں جتنا حصہ ڈال سکتے ہیں ڈالیں. ہم سارے کلیم کرتے ہیں کہ ہم اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں، لیکن میرے سمیت ہم ان کی انسٹرکشنز کو فالو نہیں کرتے ہیں. اگر ہم ایک ایک انسٹرکشن بھی ان کی صرف ایک بھی فالو کرنا شروع کر دیں تو ہماری زندگی بدل جاتی ہے. کانفرنس میں نگران صوبائی وزیر اطلاعات عامر میر اور نگران صوبائی وزیر و مذہبی امور سید اصفر علی ناصر بھی موجود تھے. جشن عید میلاد النبی کی مناسبت سے گورنر ہاؤس میں خواتین کے لیے محفل میلاد کا انعقاد کیا گیا. میلاد میں خواتین کی کثیر تعداد نے شرکت کی ہے. محفل میلاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عائشہ بلیغ الرحمان نے خصوصی شرکت کی. محفل میلاد میں رسول اللہ کی زندگی کے پہلو پر روشنی ڈالی گئی.
جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے گورنر ہاؤس میں خواتین کے لیے میلاد کی خصوصی محفل کا انعقاد کیا گیا۔ محفل میں عائشہ بلیغ الرحمان سمیت خواتین کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ محفل میلاد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا گیا اور نعتیں پڑھی گئیں۔ تقریب میں بیگم راغب نعیمی اور مسز انوار غنی سمیت خواتین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ کیمرہ مین ذیشان زاہد کے ساتھ سامیہ سعید، لاہور نیوز۔ سرکار کی آمد مرحبا، شہر کی گلیوں اور بازار سج گئے، گھر اور عمارتیں رنگ برنگی لائٹوں سے جگمگانے لگیں۔ کل عید میلاد النبی کے 344 چھوٹے بڑے مشعل بردار جلوس نکالے جائیں گے۔ ضلع انتظامیہ نے لاہور میں 2 بڑے اجتماعات کی اجازت بھی دے دی۔ کل عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر مینار پاکستان کے احاطے میں تحریک منہاج القرآن کے زیر اہتمام اجتماع ہوگا۔ بابا گراؤنڈ سول سیکریٹریٹ میں دعوت اسلامی کا اجتماع بھی ہوگا۔ سٹی ڈویژن میں 56 میلاد جلوس اور ریلیاں نکالی جائیں گی۔ اقبال ٹاؤن میں 60 اور سول ڈویژن میں 31 میلاد جلوس اور ریلیاں نکلیں گی۔ کینٹ میں 74، صدر میں 68 اور ماڈل ٹاؤن میں 55 جلوس اور ریلیاں نکالی جائیں گی۔ ڈی سی لاہور رافع حیدر نے NOC جاری کر دیا۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شروع ہوتے ہی لاہوریوں نے لنگر کے وسیع انتظامات کو عوام کے لیے کھول دیا۔ مشہور سوغات، چنے، بھٹورے، گول گپے، آلو اور قیمے والی روٹی اور نان کے سٹال سج گئے ہیں۔ اسی حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے محمد علی سے۔ جی علی۔ تمام مسلمانوں کو بالخصوص اہل لاہور کو جشن عید میلاد النبی مبارک ہو۔ جشن عید میلاد النبی کا آغاز ہو چکا ہے، جیسے رات کے 12 بجے اس کے فوری بعد شمالی لاہور کیونکہ ایک خاص اہمیت رکھتا ہے اس حوالے سے انتظامات، بالخصوص لنگر اس میں اگر بات کی جائے جو بہت ڈیفرنٹ فوڈ بنائے جاتے ہیں لاہور میں ہر سال شمالی لاہور میں، اس میں بھٹورے، چنے، یہ بہت خاص سوغات ہے جو جشن عید میلاد النبی کی 11 ربیع الاول کی رات کو اس کا آغاز کر دیا جاتا ہے، جیسے 12 ربیع الاول کا آغاز ہوتا ہے۔ میرا اگر کیمرہ مین دکھائے تو میری لیفٹ سائڈ پہ یہ وہ 2 کڑاہیں ہیں جو چوک ناخدا سے کچھ آگے یہ لگائے گئے ہیں بازار کے اندر، اور لوگوں کی بڑی تعداد جو سی خواتین، بچے، بوڑھے، جوان حضور کی آمد کے حوالے سے خوشی منا رہے ہیں، اور لنگر میں مزیدار بھٹورے بالخصوص جو اسپیشلی طور پہ ہزاروں افراد کے لیے تیار کیے جاتے ہیں اس کا اہتمام بھی کیا گیا ہے۔ ایک بہت بڑے پتیلی کے اندر چنے بنائے گئے ہیں ہر سال کی طرح، اور یہاں پہ خاص بات یہ ہے کہ شمالی لاہور کے اندر حلوہ پوری، اس کے علاوہ چنے، بھٹورے، اور دوسری جانب کون سا ہے اسپیشلی بکرے کے روسٹ کیے جاتے ہیں، مچھلی دی جاتی ہے، جس کا آغاز انتظامات کا آج کر دیا گیا ہے۔ لاہور پولیس زون سی ہے تمام تر سیکیورٹی کے انتظامات اس حوالے سے کرے گی، جبکہ چوک ناخدا اسی طرح چاہ میرا بازار جو سجتا ہے اس کی سجاوٹ کا بھی انتظامات جو سے ہیں اس کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ کل یہاں مرکزی جلوس ہوگا، اور اسی طرح آج کی کوئی دن کا آغاز ہو چکا ہے، آج مرکزی جلوس ہوگا، اس کے بعد جشن عید میلاد النبی کی خوشیاں جو سی ہیں وہ اہل لاہور ہر سال کی طرح اس سال بھی منائیں گے۔ جی ٹھیک ہے علی، بہت شکریہ۔ تو آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ضلع انتظامیہ نے بھی شہریوں پر مہنگائی کا قہر ڈھا دیا۔ روٹی، چاول، دالوں، بیسن سمیت کئی اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا۔ روٹی 20 روپے کی کر دی گئی، جبکہ دودھ 160 روپے فی لیٹر فروخت کیا جائے گا۔ عمران اکبر کی رپورٹ دیکھیے۔ ضلع انتظامیہ نے قیمتوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، جس کے مطابق دال چنا باریک 5 روپے اضافے سے 210 روپے کلو، دال چنا اسپیشل 10 روپے اضافے سے 225 روپے کلو ہو گئی۔ دال مسور 50 روپے اضافے کے ساتھ 320 روپے فی کلو ملے گی۔ دال ماش دھلی کی قیمت 20 روپے اضافے سے 530 روپے کلو تک پہنچ گئی۔ دال ماش بغیر دھلی 40 روپے اضافے سے 490 روپے فی کلو ہو گئی۔ سفید چنا کی قیمت 20 روپے اضافے سے 340 روپے تک پہنچ گئی۔ چاول کی قیمت 5 روپے اضافے سے 315 روپے کلو ہو گئی۔ روٹی 20 روپے کی ملے گی، دودھ 160 روپے جبکہ دہی 180 روپے فی کلو فروخت کیا جائے گا۔ پانی، بوتلیں، مشروبات اور دیگر کمپنیوں کی پروڈکٹس پرنٹ شدہ قیمتوں پر فروخت کی جائیں گی۔ ڈی سی لاہور رافع حیدر کا کہنا ہے کہ سرکاری نرخ ناموں پر عمل نہ کرنے والے دکانداروں کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔
बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए बात करें डॉलर के हवाले से, तो डॉलर का जवाल ना रुक सका। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज भी डॉलर मजीद नीचे चला गया। कदर में 1 रुपये कमी के बाद डॉलर का इंटर बैंक रेट 287 रुपये 75 पैसे हो गया। जुमेरात को बैंकारी औकात के दौरान डॉलर की कदर में मजीद 1 रुपया की कमी सामने आई। इंटर बैंक में डॉलर का रेट 287 रुपये 75 पैसे पर बंद हुआ, जबकि ओपन मार्केट डॉलर का रेट 290 रुपये तक रहा। मार्केट ज़राए का कहना है कि आइंदा हफ्ते भी डॉलर का रेट मजीद गिरने और रुपए की कदर में बेहतरी का इम्कान है। निगरान पंजाब हुकूमत ने कपास के बाद चावल की फसल में भी अहम संगे मेल अबूर कर लिया। सूबे की ज़रूरियात पूरी करने के बाद पंजाब रवां साल 2 अरब डॉलर का चावल एक्सपोर्ट करेगी। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मॉल रोड को गिर्द से पाक मॉडल रोड बनाने की भी मंजूरी दे दी है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास में बताया गया कि पाकिस्तान से रवां साल मजमूई तौर पर 3 अरब डॉलर का चावल बरामद किया जाएगा। पंजाब से गुज़श्ता साल सिर्फ 1 अरब डॉलर का चावल एक्सपोर्ट किया गया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा कि अगले 2 साल में पाकिस्तान से चावल की बरामदात 5 अरब डॉलर तक पहुँच सकती हैं। इजलास में मज़ीद बताया गया कि पंजाब में रवां साल माजी की निस्बत 125% कपास की गांठें ज्यादा हासिल होंगी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कपास के निर्ख में इस्तेहकाम और इजाफे के लिए इकदामात की हिदायत की। सूबाई वजीर सनत व ज़राअत SM तनवीर और सेक्रेटरी ज़राअत इस ज़िमन में वफाकी हुकूमत से राबिता करेंगे। ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान से कपास की फौरी खरीदारी शुरू करने की दरख्वास्त की जाएगी। पंजाब में गंदम की पैदावार का इब्तदाई हदफ 40 मिलियन टन मुकर्रर किया गया है। ज्यादा पैदावार के लिए मयारी बीज और 15 नवंबर तक गंदम की बवाई की सिफारिशात दी गयी। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने माल रोड को डस्ट फ्री बनाने की भी मंजूरी थी। बारिश के पानी को महफूज रखने के लिए नए वाटर टैंक्स बनाए जाएंगे। ताजरों की मुशावरत से माल रोड पर यकसा और खूबसूरत साइन बोर्ड लगाए जाएंगे। लियाकत अली, लाहौर न्यूज़। महकमा लाइव स्टॉक अवाम को मिलावट से पाक खालिस दूध की फराहमी के लिए सरगर्म हो गया। महकमा लाइव स्टॉक की जानिब से मुहैया किए जाने वाले दूध की पास्चराइजेशन और पैकेजिंग को अपस्केल करने का फैसला किया गया। सूबाई वजीर लाइव स्टॉक इब्राहिम मुराद की ज़ेर सदारत इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में लाहौर में फरोख्त होने वाले दूध को मिलावट से पाक बनाने का अज़्म किया गया। सूबाई वजीर ने महकमा लाइव स्टॉक को फूड अथॉरिटी से मिलकर जामी प्लान की हिकमत अमली तश्कील दी। सूबाई वजीर का कहना था कि दूध की सप्लाई फार्मर्स की जानिब से होगी। महकमा लाइव स्टॉक दूध या पास्चराइजेशन का काम करेगा। पंजाब फूड अथॉरिटी दूध के खालिस होने की बाकायदा तस्दीक करेगी। खबर ने आपको आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने लाहौर का दौरा किया है और सूबाई एपेक्स कमेटी के इजलास में शिरकत की है। आर्मी चीफ का कहना था कि गैर कानूनी माशी सरगर्मियों के खिलाफ इदारे और महकमे मिलकर पूरी कुव्वत से कार्रवाइयाँ जारी रखें। आपको बताएं कि लाहौर आमद पर आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कोर कमांडर लाहौर ने इस्तकबाल किया। सूबाई एपेक्स कमेटी के इजलास में निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने भी शिरकत की है, जबकि आर्मी चीफ को इजलास में सूबे की मजमूई सूरत हाल से आगाह किया गया है। जनरल आसिम मुनीर को बिजली, गैस चोरी, जखीरा अंदोजी और गैर मुल्की करेंसी की स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन पर भी ब्रीफिंग दी गई है, जबकि आर्मी चीफ को अकलीतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात और कच्चे के इलाके में ऑपरेशन से भी आगाह किया गया है। इजलास में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की शहरियों की वतन वापसी का भी जायजा लिया गया है और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना था कि गैर कानूनी माशी सरगर्मियों के खिलाफ इदारे और महकमे मिलकर पूरी कुव्वत से कार्रवाइयाँ जारी रखें। इन कार्रवाइयों से पाकिस्तान को होने वाले माशी नुकसान से निजात मिल सकेगी और इजलास के शुरा ने इस बात का अहदा किया कि रियासती इदारे, सरकारी महकमे और अवाम सूबे की तरक्की और खुशहाली के लिए मुत्तहिद हैं। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।